السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک اور لیسن کے ساتھ لاسٹ ٹائم ہم نے تحفے کے بارے میں دیکھا تھا، جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو تحفہ دیتے ہیں تو اس میں برابری کرنی ہوتی ہے، اس میں بیٹے کو زیادہ یا بیٹی کو کم نہیں دے سکتے۔ آج ہم بات کریں گے وصیت کے بارے میں۔ وصیت کیا ہوتی ہے، کتنی دینی ہوتی ہے اور کس کو دینی ہوتی ہے، آج کا لیسن اس کو کور کرے گا۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی یوں گزار دے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو، درست نہیں کہ وہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور عورت 60 سال تک اللہ کی اطاعت میں نیک عمل کرتے ہیں، پھر انہیں موت آتی ہے تو وہ وصیت میں کسی کو نقصان پہنچا جاتے ہیں تو ان دونوں کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، وارث کے لیے وصیت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ وصیت اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کر دے، اس کو ڈیلے نہ کرے۔ دوسری بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ جو وارث ہوں گے، مطلب وہ لوگ جن کا حق اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیا ہے، ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ وصیت کس کے لیے کی جا سکتی ہے؟ جیسے جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی وراثت میں آپ کے بھائی کو یا آپ کی بہن کو یا آپ کے بھائی کے بچوں کو یا بہن کے بچوں کو حصہ نہیں مل سکتا، لیکن وہ ضرورت مند ہے، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ ان کے لیے وصیت لکھ جائیں کہ میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد اتنا حصہ میرے بھائی کے بیٹے کو یا میری بہن کے بیٹے کو مل جائے۔ یاد رکھیے کہ اگر باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر بہن بھائیوں کو حصہ ملے گا۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے سیشنز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یا آپ وہ حصہ کسی آرگنائزیشن کو دے کے جا سکتے ہیں، کسی یتیم کو دے کے جا سکتے ہیں، وہ لوگ جو مستحق ہیں ان کو دے کر جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ اگر ہم وصیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے کلیئر ہو گیا کہ وارثوں کو وصیت میں سے کچھ نہیں ملتا، یعنی آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے ایک بیٹے کو جس کو وراثت میں اللہ نے حق دیا ہے اس کو وصیت میں بھی لکھ کے جاؤ کہ اس کو اتنا اور زیادہ مل جائے، تو ایسے نہیں کر سکتے، نہ بیٹے کے لیے، نہ بیٹی کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ ماں باپ کے لیے، ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا حصہ اللہ کی طرف سے فکس ہو گیا ہے، تو ان کو وہ حصہ ملے گا جو قرآن میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فکس کر دیا ہے، تو وارثوں کو وصیت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب آئی ہمارے پاس یہ بات کہ وصیت کتنی لکھی جائے گی۔ اس کے متعلق ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ یہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں شدید بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ میں موت کے کنارے پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور میری صرف ایک بیٹی اس کی وارث ہے، کیا میں اپنے سارے مال کی متعلق وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ اپنا سارا مال وہ ڈونیٹ کر دیں، وہ صدقہ کر دیں۔ میں نے عرض کیا اپنے مال کا 2/3؟ فرمایا نہیں۔ کہ 2/3 صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ میں نے عرض کیا نصف، 1/2 کر دوں، 1/2 کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3، 1/3 کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3، جبکہ 1/3 بھی زیادہ ہے، یعنی اپنے مال کا 1/3 بھی تم صدقہ کر کے جاؤ، وہ زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تنگ دست ہوں اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔
کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے، ان کو خود محنت کرنی چاہیے، ان کو محنت کرنے کا احساس ہو. تو اس چیز کو یہاں کنڈیم کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ بجائے یہ کہ جو تم نے ساری زندگی اتنا مال کمایا اور جاتے جاتے تم نے اپنی اولاد کو محروم کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے. تو اس طرح نہیں کیا جا سکتا. اور تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی اہلیہ کے منہ تک پہنچاتے ہو. یعنی زندگی میں جو بھی تم خرچ کر رہے ہو رب تمہیں اس کا اجر دے گا. زندگی کے بعد جو تمہارا مال ہے وہ تمہارے وارثوں کا ہے، اس پر وہ حق رکھتے ہیں. لہٰذا اپنے مال کا صدقہ اگر کرنا ہے یا کسی اور کو دینا ہے جو وارث نہیں، تو اس کو 1/3 حصہ دے کر جایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. کچھ لوگ اپنی سارا مال، ساری دولت، جائیداد اپنے ایک بچے کے نام کر جاتے ہیں. کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اس کا حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. اس کو وصیت میں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ کیا جائے کہ سارا مال بیوی کے نام کر دیا جائے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد سارا مال میری بیوی کا؟ تو یہ بھی درست نہیں ہے. بیوی کو وہی حصہ ملے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. وصیت میں بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وصیت میں ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وصیت میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وصیت میں ان رشتہ داروں کا حصہ ہو سکتا ہے جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جن کے لیے اللہ نے کوئی حصہ مختص نہیں کیا، ان کے لیے وصیت میں حصہ ہوگا. یا آپ اس مال کو صدقہ کر جائیں، کسی غریب کو دے جائیں، کسی یتیم کو دے جائیں، کوئی آرگنائزیشن میں دے جائیں، لیکن وہ بھی 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بلکہ بہتر ہے وہ اس سے کم ہو. تو آج کے لیسن سے ہم نے جو باتیں سیکھی وہ کچھ یوں تھی. پہلی بات کہ اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تاخیر مت کریں، اس کو لکھ دیں اور اس کو بتا دیں اپنے وارثوں کو کہ فلاں کے لیے آپ نے یہ وصیت کر دی ہے. دوسری بات کہ وصیت کا کوئی بھی حصہ کچھ بھی وارثوں کے لیے نہیں لکھا جا سکتا، کیونکہ ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیا ہے، ان کو اس حصے میں سے ملے گا جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. تیسری بات، وصیت 1/3 سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا کوئی بھی شخص اپنی اولاد کو اس مال سے محروم نہیں کر سکتا جو اس نے ساری زندگی کمایا ہے. وہ مال اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کا، اس کے ماں باپ کا اور اس کی بیوی کا ہوگا. وہ اس کے حقدار ہیں، بجائے یہ کہ وہ مال وہ کسی آرگنائزیشن کو سارے کا سارا ڈونیٹ کر جائے اور اپنی اولاد کو اور اپنے وارثوں کو محروم رکھے. بارک اللہ لی و لکم.